الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد مشهود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي في جنتي سلوات آیہ کریمہ تو معبود کے رشتوں کے درمیان پائی جانے والی کیفیتوں کا اظہار کر رہی ہے کہ کس طرح سے اللہ کو اپنے خاص بندوں سے محبت ہوتی ہے. جس طرح بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اسی طرح اللہ بھی بندے سے محبت کرتا ہے. عارف وہی ہے جس کا بدن تو دنیا میں رہے لیکن اس کی روح دائماً وابستہ ہو ذات ربوبیت. وہ ہوتا تو اجتماع میں ہے لیکن اس کی روح وابستہ ہوتی ہے ذات الہیہ سے. اس طرح وابستہ ہوتی ہے اتنا گہرا رشتہ اور اتنا گہرا رابطہ ہوتا ہے کہ جس کی مثال کسی اور رابطے سے نہیں دی جا سکتی ہے. چاہے آپ دریا اور موج کے درمیان پائے جانے والے رشتے کی بات کریں, ساحل اور دریا کے رشتے کی بات کریں, تو یہ جتنا گہرا رشتہ دریا اور اس کی موج میں پایا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ گہرا رشتہ عبد اور معبود کے درمیان پایا جاتا ہے. صلوات پڑھو. اس سے کہیں گہرا رشتہ پایا جاتا ہے کہ عارف ہر چیز سے قطع نظر کر کے اپنی توجہ کو مرکوز کر دیتا ہے ذات ربوبیت سے, کہ وہی اس کا منبع ہو جاتا ہے, وہی اس کا مرکز ہو جاتا ہے اور اس مرکز سے اس کا ربط قائم ہو جاتا ہے. اور وہ ربط اتنا خالص ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ کسی اور غیر سے مربوط نہیں ہوتا ہے لہذا اس کا رابطہ اور فیض وجود سے مرکز سے اس کا رشتہ گہرا ہونے کی بنیاد پر تسلسل فیض الہیہ اور اللہ کی جانب سے ملنے والا ہر فیض اس تک پہنچ پاتا ہے اور اس کے دل کی دھڑکنیں بارگاہ ربوبیت سے بڑے کسی واسطے کے پہنچنے لگتی ہیں. تو ایک ایسا گہرا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس کے علاوہ کسی پہ تکیہ نہیں کرتا, کیونکہ عارف کا ربط اس قدر ذات ربوبیت سے قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی نگاہوں میں غیر خدا اس قدر کمزور ہو جاتا ہے, اس قدر اس کی اہمیت گھٹ جاتی ہے
کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہے. خاطر میں نہ لانا اس وجہ سے ہے کہ کوئی عظمت اس کی نظر میں عظمت نہیں ہوتی، کوئی بلندی اس کی نظر میں بلندی نہیں دکھتی، کیونکہ اس نے ذات ربوبیت سے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے. وہ اگر ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے اور کسی سے، اس لیے کہ کوئی اور اس کی نظر میں قدرت والا نہیں نظر آتا کہ اس سے وہ ڈرے. کہ کسی کی ہیبت اس پہ طاری نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ کسی کو ہیبت ناک نہیں سمجھتا. کسی کے غضب سے وہ لرزتا اس لیے نہیں کہ کسی کا غضب اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، کیونکہ وہ غضب الہی کو اپنی نگاہوں کے سامنے مشاہدہ کرتا ہے. اور وہ اندر سے اللہ کی عظمتوں اور اس کا علم، اس کی معرفت اسے اس قدر لرزہ بردار کر دیتی ہے کہ اس کے سامنے وہ خاشع ہو جاتا ہے. اس کی ہیبت کے سامنے وہ اپنا ہتھیار ڈال دیتا ہے، اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے ان عظمتوں کے آگے. خشیت الہیہ اس پہ طاری ہو جاتی ہے، وہ خاشع اور لرزہ بردار ہو جاتا ہے. اور جس قدر وہ اللہ کے سامنے ذلت محسوس کرتا ہے اور اس کی عظمتیں جتنی پردے اس کی عظمتوں کے اٹھتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی اس پر خوف، ذلت، احساس ندامت، احساس ذلت طاری ہونے لگتی ہے. اور جتنی وہ معرفت حاصل کرتا ہے آخر میں ندامت سے یہی کہتا ہے کہ ما عرفنا کا حق معرفت، جو معرفت کا حق ہے وہ ادا نہ ہو سکا، جو بندگی کا حق تھا وہ ادا نہ ہوا، جو عبادت کا حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا. عبادت پر عبادت، سجدوں پر سجدے کرنے کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ تیری عظمتوں کے سامنے یہ عبادت کا نذرانہ بہت حقیر سا ہے. اور جتنا وہ اللہ کے سامنے کمزور اپنے کو ظاہر کرتا ہے، اللہ لوگوں کی نظر میں اس کو اتنا قوی کرنے لگتا ہے اور اللہ اسے اتنی قدرت دیتا ہے جتنا وہ اللہ کے سامنے ذلیل ہوتا ہے. جو اللہ کے سامنے کرتا ہے اسے اللہ کمزور بنا دیتا ہے. جس وقت جنگ بدر ہو رہی تھی، سارے لوگ دشمن کے سامنے دشمن کی ہیبت کے مقابلے کے لیے تلواریں تیز کر رہے تھے، لیکن لوگ دیکھتے ہیں حضور نظر نہیں آ رہے ہیں. جب سرور کائنات کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ درخت کے سائے میں ٹھہرے ہوئے عبادت کر رہی ہیں اور اپنے سر کو جھکا کے گریا کر رہے ہیں. محمد عربی کو گریے کی حالت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا، اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے دیکھا، تو وہ سر جو اللہ کے آگے جھکتا ہے وہ کسی کے بھی آگے نہیں جھکتا. اور اللہ اسے اتنا قوی کر دیتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت کا مرتبہ اور منصب عطا کیا گیا تھا وہ ان کی تذللانہ اور ان کے خاشعانہ انداز کی وجہ سے کہ جناب موسیٰ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے خاشع کر دیا کرتے تھے، اپنی حیثیت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. اللہ کے آگے جب جاتے تو اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے تھے، ذلت کے ساتھ جاتے تھے، اپنی کوئی حیثیت کے قائل نہیں ہوتے تھے. جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہیہ میں طویل سجدہ کیا خاک پر، اور جس وقت خاک سے سر کو اٹھایا تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اس پیشانی
پر ہاتھ پھیرو اور ہاتھ پھیرنے کے بعد پورے بدن سے اسے مس کر دو اور اس کے بعد کہاں ہاتھ پھیلاؤ تمہیں مقام نبوت دی جا رہی ہے. مرتبہ نبوت پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو فائز کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں, وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں. جو انداز آج شاہوں کا ہے یہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے سامنے ذلیل کروانا چاہتے ہیں. لیکن یہ ذلیل تو کروا دیتے ہیں لیکن عزت نہیں دے سکتے. یہ اپنے سامنے ذلیل ہونے والوں کو عزت نہیں دے سکتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جو کہتی ہے کہ تمہارا سر جتنا جھکے گا اتنا ہم اٹھائیں گے. ہر جھکنے والے سر کو اللہ نے بلند کیا ہے. آدم اللہ کے سامنے جھکے, اللہ نے ان کو سر کو اتنا بلند کیا کہ کروبیوں کو ان کے آگے جھکا دیا. یہ ہے نظام الہیہ, یہ ہے مزاج الہی, یہ ہے عارفوں کو اللہ کے بارگاہ سے ملنے والا نذرانہ, اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا تحفہ کہ اللہ جھکے ہوئے سر کو ٹھکراتا نہیں ہے بلکہ جھکے ہوئے سر کو گلے سے لگا کر اس سر کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ دنیا کا ہر سر اس کے آگے جھکا دیتا ہے. کہتا ہے کہ یہ سر اس قابل ہے کہ اس کے سامنے سارے سروں کو جھکایا جائے. آدم کو قبلہ گاہ بنا دیا اور عظمتوں کا وہ کعبہ بنا دیا کہ ملائکہ کروبیوں سے کہا کہ اس سر کے سامنے جھک جاؤ, اس لیے کہ یہ آدم ہے, یہ وہ ہے جو اپنے اختیار سے جھک رہا ہے. تم وہ ہو کہ جو زبردستی جھکتے ہو, یہ وہ ہے جو اپنے اختیار سے سجدہ کر رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والا. علیہ السلام نے اپنے پورے وجود کو وقف کر دیا ہے, ہمارے سامنے اپنے آپ کو سرنگون کر دیا ہے اور اپنے سر کا نیوڑا دیا ہے اپنی بارگاہ میں, اور یہ سب کچھ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں. دشمن خدا کے آگے گڑ گڑانا درست نہیں ہے. یہ تواضع اللہ کے سامنے کرنا ہے. دشمن خدا کے آگے تواضع نہیں کرنا ہے, انکساری نہیں کرنا ہے کہ وہ مومن ہے ہر ایک کے سامنے جھک جاتے ہیں. وہ مومن نہیں ہے جو ہر ایک کے سامنے جھک جائے, وہی مومن ہے جو اللہ اور اللہ والوں کے آگے جھکتا ہے. دشمن اور دشمنان خدا کے آگے نہیں جھکتا. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار والرحماء بینہم, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اشداء علی الکفار, وہ کفار کے لیے شدید اور سخت ہوتے ہیں. وہ رحماء بینہم, اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان ہوتے ہیں. یہ ان کی پہچان ہے اور یہ ان کی شناخت ہے, یہ ان کی علامت ہے کہ وہ دشمن خدا کے لیے قہرناک اور غضبناک ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے اور اللہ والوں کے آگے اپنے کاندھوں کو جھکا دیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والا. یہ عارفوں کا مزاج ہے, یہ اللہ والوں کا مزاج ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج ہے. اور اس کے مقابلے میں فرعونیوں کا مزاج یہ ہوتا ہے, نمرودیوں کا مزاج یہ ہوتا ہے, شداد والوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پہ برستے ہیں لیکن اپنے دشمن کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. یہ بتوں کے آگے جھکتے ہیں لیکن اللہ کے آگے نہیں جھکتے. جہاں انہیں تباہ ہوتی ہے وہاں جھکتے ہیں, کیونکہ یہ بتوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے رزق فراہم کرتے ہیں. وہ خدا نہیں سمجھ, کوئی بت پرست آج تک کسی بت کو خدا نہیں سمجھا ہے. یہ بات پتا نہیں کس نے ذہن میں بٹھا دی کہ بت پرست لوگ, ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اپنے
ہندو دوستوں کے متعلق یہ نہیں جانتے کہ وہ لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں. ان کی جو لوگ اتنے قریبی رہنے والوں کے عقائد سے ناواقف ہو وہ لوگ کیا تحقیقی مزاج رکھ سکتے ہیں, کیا تجدیدی مزاج رکھ سکتے ہیں, جن کو یہی آج تک نہیں پتا چلا کہ کوئی کافر بتوں کو سمجھتا کیا ہے. کوئی بت پرست کسی بھی بت کو خدا نہیں مانا, نہ پہلے مانے تھے, نہ آج مانے ہیں, نہ کبھی مانتے ہیں. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو اللہ سے ہمیں قریب کرنے والے ہیں. ان کو اگر ہم راضی کر لیں, یہ کالی ماتا ہو یا جو بھی ماتا ہو, یہ ماتائیں, یہ جتنے بھی جو ہے دیو ہے, یہ جتنے بھی جو ہے, یہ سب وہ ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کرنے والے. ان کو راضی کر لو, ان کے ہاتھ میں اختیارات ہیں. یہ اگر غضبناک ہو جائیں تو بارش نازل ہو سکتی ہے, طوفان آ سکتے ہیں, سیلاب آ سکتا ہے. اگر یہ لوگ خوش ہو جائیں اسی لیے ان کے سامنے نذرانے رکھتے ہیں. لیکن یہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہی بت ہے جو خدا ہے جنہوں نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے. اسی لیے تو قرآن مجید کہہ رہا ہے نا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اگر تم لوگ مشرکوں سے بھی پوچھو کہ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے, تو وہ بھی یہی کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ خالق ہے. کبھی بھی فرعون نے یہ نہیں کہا کہ میں زمین و آسمان کا خالق ہوں. اگر ایسا کہتا کہ سب مذاق اڑاتے کہ تو نے زمین بنایا ہے, تو نے آسمان کو بنایا ہے, بیوقوف آدمی, کوئی یقین کرتا. کبھی فرعون نے یہ نہیں کہا, ان اللہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں, ان اللہ نہیں کہا. کبھی کسی نے بھی ان اللہ نہیں کہا آج تک. انا اللہ کا دعویٰ دنیا میں کسی بھی عقلمند آدمی نے نہیں کیا ہے, اور اگر وہ کرے تو کوئی مانے گا کہ نہیں. ہاں, رب کا دعویٰ کرے تو بہت سارے لوگ مان لیں گے. جتنے لوگوں کو آپ اناج بانٹتے ہیں ان سے کہیے کہ تم لوگوں کا پالنے والا میں ہوں, تو کہتے ہیں ہاں آپ ہی ہم کو پالتے ہیں, اس لیے کہ صبح میں آپ کھانا کھلاتے ہیں, شام میں آپ کھانا کھلاتے ہیں, دوپہر میں آپ کھانا کھلاتے ہیں, آپ ہی کے ہاتھ سے ہم رزق لیتے ہیں, ہمارے پالنے والے آپ ہی ہیں, آپ ہی ہماری پرورش کرنے والے ہیں. تو حکومت میں بہت سارے لوگ پرورش کرنے والے ہوتے ہیں, دنیا میں بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ دینے والے ہوتے ہیں, خیرات بانٹنے والے ہوتے ہیں, لیکن انا ربکم الاعلی, میں ان تمام پالنے والوں میں سب سے بڑا پالنے والا ہوں. پھر انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے. تو عزیزان گرامی, عارف وہ ہوتا ہے جس کا تقیہ سوائے خدا کے اور کسی پہ نہیں ہوتا. وہ کسی کو بھی مؤثر نہیں سمجھتا کائنات میں سوائے ذات ربوبیت کے, اور اس کا تقیہ ذات ربوبیت پہ جتنا توکل اس کا ذات ربوبیت پہ زیادہ ہونے لگتا ہے, اتنی ہی قدرت, اتنی ہی طاقت, اتنی ہی قوت, اتنا ہی علم, اتنا ہی معرفت اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے. یہ ہے الہی حکمت, یہ ہے الہی فلسفہ کہ وہ لوگ جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے, جس کے نتیجے میں اللہ بھی ان کو اتنا رتبہ عطا کرتا ہے کہ ان کو جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں کسی کے سامنے نہیں جھکتے, اس سر کو اللہ بلند کر کے کبھی منصب نبوت دیتا ہے, کبھی منصب رسالت دیتا ہے, کبھی منصب امامت دیتا ہے. جتنے منصب اللہ عطا کرتا ہے انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اللہ کے سوا کسی پر تقیہ نہیں کرتے, ان کو اللہ رتبہ بخشتا ہے. انہیں منصب امامت ملا جو امتحانات کی منزلوں میں آئے. کہا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن انی جاعلک للناس اماما قال انی جاعلک للناس اماما. یہ امتحانات کس کے سامنے پیش کیے؟ بادشاہوں کے سامنے پیش کیے, شہنشاہوں کے سامنے پیش کیے, مقتدر انسانوں کے سامنے پیش کیے. کس کے سامنے امتحان دیا؟ اللہ کو امتحانات پیش کیے. اللہ کی بارگاہ کے, اللہ کی درسگاہ کے ایک ادنا سا طالب علم بن کے آئے.
جناب ابراہیم ایک ادنا سا طالب علم بن کے درسگاہ الہی میں آئے، اللہ نے مستقیماً ان کو پڑھایا. یہ سب نیوڑا کے آئے، اکڑ کے نہیں آئے اللہ کے سامنے، اس لیے کہ اللہ اپنے سامنے اکڑنے والے کو ابلیس بنا دیتا ہے، شیطان بنا دیتا ہے، بارگاہ الہیہ سے مردود بنا کر اسے اپنی درگاہ سے درگاہ بنا دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے سامنے اکڑتا ہے اسے ابلیس بنا دیا جاتا ہے، اسی کو فرعون کہا جاتا ہے، اسی کو شداد کہا جاتا ہے. اور جو اللہ کے سامنے اپنے سر وجود کو تسلیم کر لیتے ہیں اور سر تسلیم کو خم کر کے اللہ کی بارگاہ میں محبتوں کے نذرانے کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار تیری محبتوں کے آگے نہ اولاد کی کوئی اہمیت ہے، نہ اسباب کی کوئی اہمیت ہے. تو اگر حکم دے دے تو میں اپنی زوجہ کو دشت بلا میں تنہا چھوڑ کے چلا آؤں گا، تو حکم دے دے پروردگار. تو اللہ نے کہا ابراہیم اگر تمہیں اپنی زوجہ سے محبت ہے، اپنی اولاد سے اگر محبت ہے اور تم یہ بتاتے ہو کہ اللہ کی محبت کے آگے نہ زوجہ کی کوئی اہمیت ہے نہ اولاد کی کوئی اہمیت ہے، تمہیں چھوڑ کے آؤ رشتے والا میں ہماری بارگاہ میں. تب ابراہیم خلیل نے اپنے اس بچے کو جو دودھ پیتا ہوا بچہ تھا کہ جو اپنی زبان سے اپنی غذا مانگ بھی نہیں سکتا تھا، وہ ماں جو دشت والا میں تنہا تھی جس کا کوئی پرسانے حال نہ تھا، ان دونوں کو چھوڑ کے ابراہیم چلے آئے تھے. امتحانات سر تسلیم خم کرو تو کہیں جا کر جتنا ابراہیم جھکتے گئے اللہ نے کہا اور امتحانات باقی ہے. یہ امتحان تو اس وقت ہوا تھا جب بچہ ماں کی گود میں تھا، نوزاد تھا، ابھی کچھ زبان سے مانگ نہیں سکتا تھا، لیکن یہی بچہ تھا اسماعیل کہ جس کے لیے ابراہیم نے دعائیں مانگی تھی. اور سارا جو پہلی زوجہ تھی اس زوجہ کے ہوتے ہوئے ہاجرہ سے عقد کیا تھا. ہاجرہ سے عقد کرنے کی وجہ یہی تھی کہ ابراہیم خلیل کو اپنے ایک فرزند کی تلاش تھی جس کے لیے ہاجرہ سے عقد کیا گیا. جب ہاجرہ سے عقد کیا گیا تب اسماعیل پیدا ہوئے. جب اسماعیل اور ہاجرہ کے سے محبت بڑھ گئی تو اللہ نے کہا ہاجرہ اور اسماعیل دونوں کو رشتے بلا میں چھوڑ کے آ جاؤ. تو جناب ابراہیم شیخ الانبیاء علیہ السلام نے سر تسلیم کو خم کر دیا. بہت عظیم ہے جناب ابراہیم اللہ کی نظروں میں. یہی وجہ ہے کہ جب بھی ابراہیم خلیل کا نام لو تو عزت کے ساتھ سر تسلیم کو خم کر دو، اس لیے کہ ابراہیم اللہ کا چہیتا بندہ ہے اور اللہ کے چہیتے بندوں کو اگر مغرورانہ نگاہوں سے دیکھو گے تو پھر اللہ بھی انہیں معاف نہیں کرے گا. تو جناب ابراہیم خلیل نے امتحانات کی منزلوں کو طے کیا. 90 برس کی عمر میں چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا اور وہ اس قابل ہوا کہ باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلنے کے لائق ہوا. اور اس کے بعد جب بچہ اس لائق ہو گیا کہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہوا، محبت بڑھنے لگی. ایک معمولی سا پرندہ اگر انسان کے گھر میں زیادہ دن تک رہ جاتا ہے تو انسان کو انس پیدا ہو جاتا ہے، اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. ایک گھر میں پلنے والا معمولی سا پرندہ، چاہے وہ کبوتر ہو چاہے وہ کسی بھی قسم کا اڑنے والا پرندہ ہو، لیکن اگر انسان کے گھر میں رہ جاتا ہے تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس سے لگاؤ پیدا کر لیتا ہے اور محبت ایجاد ہو جاتی ہے. اور جب محبت بڑھ جاتی ہے تو کسی محبت کے آگے اس محبت کو قربان نہیں کرنا چاہتا. معمولی سے پرندے کے گلے کا خنجر چلانا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بچہ ہے، پرندہ نہیں ہے، جانور نہیں ہے، کسی دوسرے کی اولاد نہیں ہے، بلکہ اپنا ہی گود کا پالا ہے. وہ اس لائق ہو گیا کہ انگلی پکڑ کے چلنے لگا. تب حکم آیا ابراہیم کیا الفت پیدا ہو گئی، اولاد سے محبت ایجاد ہو گئی، کیا ہم سے زیادہ؟ تو پھر توکل تو اللہ کا کیا معنی ہے؟ غیر خدا سے محبت کا کیا معنی ہے؟ عرفان کی بلندی کیا ہے؟ عرفان کیا کہتا ہے کہ قطع تعلق دعائیں کرتے حبلی انقطاع الیک، پروردگار مجھے سب سے لا تعلق بنا کر اپنی ذات سے رب جوڑ لے، کمال انقطاع تک پہنچا، انقطاع کلی نصیب ہو.
جب تک انقطاع نہیں حاصل ہوگا، معراج نہیں حاصل ہو سکتی ایک عارف کو، اور عارف بارگاہ الہیہ سے رجوع اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دامن کسی چیز سے لپٹا ہوا ہو۔ اگر میں یہاں پر اپنے دامن کے اوپر کیلے مار دوں اور اٹھنا چاہوں تو اٹھ نہیں سکتا، معمولی کیلے مجھے اٹھنے نہیں دیں گے۔ اگر میں وابستہ ہو جاؤں، چاہے پتھر سے وابستہ ہو جاؤں، پتھر مجھے اٹھنے نہیں دے گا۔ اگر میں اپنے دامن کو ہیرے جواہرات سے باندھ دوں گا، وہ ہیرے کی پوٹلیاں، وہ جواہرات، وہ اشرفیاں مجھے اٹھنے نہیں دیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے دامن محبت کو وابستہ کر دیا ہے زر و جواہر سے۔ اقتدار کے پایوں سے جب میں اپنے دامن کو باندھ لوں گا تو پھر اقتدار کی محبت مجھے اٹھنے نہیں دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اقتدار سے وابستہ لوگ فرعون بن گئے، اقتدار سے وابستہ لوگ اقتدار کی محبت میں فرعون بن گیا۔ ورنہ کیا فرعون کے دل میں اللہ کی محبت نہیں تھی؟ لیکن اس نے اللہ کی محبت کا گلا گھونٹ دیا اقتدار کی محبت میں۔ جاہ و حشم کی محبت، دولت کی محبت انسان کی روح کو جسم سے نکلنے نہیں دیتی۔ کتنے ایسے اعتزال کی حالت میں لوگ ہوتے ہیں، محبت پیسے سے ایسی ہوتی ہے کہ روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی، اور ایسی اذیت ہوتی ہے۔ موت کی مثال یہ دی گئی ہے کہ ایک کافر جب مرتا ہے تو پھر اس کی روح کو ایک اس طرح سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ریشم کے کپڑے کو خاردار درختوں پر اگر رکھ کر کھینچا جائے تو کیسے تار تار ہو جاتا ہے، اسی طرح سے روح بدن سے نکلتی ہے تو تار تار ہو جاتی ہے، کیونکہ وابستہ تھی اس لیے نکل نہیں پا رہی تھی۔ اگر وابستہ نہ ہو تو اتنی ہلکی ہو جاتی ہے کہ اسے اٹھا لینا آسان ہو جاتا ہے۔ معراج انہی لوگوں کو ملی کہ جو اس کے بعد جسم تو تھا لیکن وہ وابستہ جسم نہ تھے۔ جسم تھا، جسم کی خواہشات تھی، کھانے کی آرزو تھی، پینے کی تمنا تھی، اقتدار کی آرزو تھی، آسائش اور آرائش کی تمنا تھی، لیکن ان ساری تمناؤں اور ان ساری محبتوں کا انہوں نے سودا کر لیا اور سب سے لاتعلق بنے رہے۔ جب پروردگار نے آواز دی چلے آؤ تو سب کچھ چھوڑ کے چلے آئے۔ وہ ایک زوجہ کو نہیں چھوڑ کے آ سکتا انسان، 9 زوجہ کو چھوڑ کر معراج پانے والے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ کتنی وابستگیاں تھیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد عربی عیش چاہتے تھے، جس وقت جوان تھے اس وقت تو جوان زوجہ سے عقد نہیں کیا، جس وقت مدینے میں ضعیف ہو گئے تھے اس وقت جو ہے جوان ازواج سے شادی، تو اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی نعوذ باللہ نفس پرست ہے۔ اگر نفس پرست ہوتے تو جوانی میں نفس پرست ہوتے، بڑھاپے میں نفس پرست نہ ہوتے۔ جس نے اپنی جوانی اللہ کی بارگاہ سے وقف کر دی اس کا امتحان لیا جا رہا ہے ان ازواج کے ذریعے سے۔ ام المومنین عائشہ سمجھتی تھی کہ ماریہ قبطیہ کو فدا ہو گئے، کیونکہ ماریہ قبطیہ زیادہ حسین ہے، ماریہ قبطیہ اخلاق میں، کردار میں ہر اعتبار سے عظیم المرتبت ہے، اس قابل ہے کہ اس زوجہ سے فرزند پیدا ہو تو جناب ابراہیم پیدا ہو گئے تو حاسد زوجاؤں نے جناب محمد مصطفیٰ سے حسد شروع کر دی۔ ایک زانوں پہ حسین ابن علی بیٹھے تھے، ایک زانوں پہ ابراہیم بیٹھے تھے، آواز آئی اے میرے حبیب تمہیں خلیل کے امتحان سے پہلے ہی گزرنا ہے، جس امتحان سے ہم نے خلیل کو گزارا، اب ان دونوں میں سے تمہیں کسی ایک کا فدیہ دینا ہے، یا حسین کو ابراہیم پر فدا کر دو یا ابراہیم کو حسین پر فدا کر دو، ایک قربانی تمہیں ضرور دینی ہے۔ تب مرسل اعظم نے اپنے لفظ جگر کی قربانی دے دی، اپنی اولاد کی قربانی دے دی، نواسے کے لیے نہیں، اللہ کے بندے کے لیے، اللہ کے محبوب کے لیے، اس لیے کہ حسین اللہ کا محبوب ہے، ابراہیم رسول کے محبوب ہے، یہ ابراہیم رسول کے بیٹے ہیں
اور حسین اللہ کا محبوب ہے. اللہ کے محبوب کی خاطر اپنی محبت کا نذرانہ پیش کر دیا. تو اللہ نے جناب محمد عربی کو اپنا خلیل نہیں بلکہ اپنا حبیب بنا لیا. تو عزیزان گرامی، میں نے کل عرض کیا تھا کہ عبادت کافی نہیں ہے، شوق عبادت چاہیے. نماز نہیں چاہیے اللہ کو، آپ کے روزے نہیں چاہیے اللہ کو. یہ کراہیت سے پڑھنے والی نمازیں، روزے، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کو ضرورت ہے آپ کے عشق کی، آپ کی محبتوں کی ضرورت ہے. محبتوں کا نذرانہ چاہے نماز کی شکل میں پیش کرو تو وہ نماز قبول ہے. محبتوں کا نذرانہ سجدوں کی شکل میں پیش کرو تو سجدے. محبتوں کا نذرانہ روزے کی شکل میں پیش کرو تو محبتوں کا نذرانہ، جو چیز قبول کی جاتی ہے وہ محبتوں کا نذرانہ قبول کیا جاتا ہے. تمہارے اخلاص پر اللہ کی نظر ہے، ورنہ اللہ کو تمہارے قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے. خود پروردگار عالم نے کہا ہے نا کہ لا ینالو لحمھا ولا دماؤھا، اللہ تک تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا. یہ جاہل اور نادان لوگ عرب جاہلی کے جب قربان کرتے تھے تو اپنی قربانی کی گوشت کو خانے کعبہ پہ لٹکا دیا کرتے تھے. یہ اللہ تیری بارگاہ میں نذرانہ ہے. اللہ نے کہا گوشت کھا لو، تمہارا گوشت ہم تک پہنچنے والا نہیں ہے، لیکن قربانی کی جو نیت تم نے کی ہے، جو اخلاص اور محبت کے ساتھ جو تم نے نذرانہ پیش کیا ہے، وہ محبت ہمیں دے دو. یہ گوشت اٹھا کے لے کے چلے جاؤ. نماز لے کے پہ پہنچے گا کوئی بندہ تو اللہ کہے گا ہاں ہم نے نمازوں کو مانگا تھا، لیکن نماز محبت کے ساتھ مانگی تھی، نفرتوں کے ساتھ نہیں مانگی تھی. لہذا نمازوں کو اٹھا کے لے کے چلے جاؤ، یہ نمازیں تمہارے کام آئیں گی. وہ محبت ہمارے حوالے کر دو. اسی لیے امام حسین نے کہا انی احب الصلاۃ، میں نماز کو پسند کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں. میں یہاں دنیا میں یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، لیکن یہی چیز بندے کے کام آنے والی ہے، عارف کے کام آنے والی ہے. یہ چیزیں عارف کا اپنا سرمایہ ہے. انسان سے نماز قضا ہوتی ہے تو سمجھتا اللہ کا نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا ہے. اور ہمیشہ افسوس اپنے نقصان پہ کرے، اللہ کی نقصان پہ نہ کرے. اس لیے کہ یہ عمل عامل سے جڑے ہوتے ہیں، عمل کبھی عامل سے جدا نہیں ہوتا. میرا کردار مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا، میرا عمل کسی کے حوالے نہیں ہوتا. ہماری قربانیاں اللہ کے حوالے نہیں ہوتی. گوشت یہی رہتا ہے، بکرے یہی رہتے ہیں، قربانیاں یہی رہتی ہیں. ہماری نمازیں ہم سے وابستہ ہے، ہمارے روزے اللہ کے لیے نہیں ہیں، ہمارے لیے ہیں. لیکن اگر ہم نے صرف نماز پڑھی ہے، محبت نہیں کی ہے نماز پہ، تو اللہ کو نہیں چاہیے وہ نماز، محبت چاہیے تمہاری. یہاں پر دنیا میں یہ ساری چیزیں ہیں. یہ عبادت کیا ہے؟ یہ نردبان ہے، یہ سیڑھی ہے. یہ عبادتیں سیڑھی ہے اللہ کی ربوبیت تک پہنچنے کی. عرفان الہیہ کی یہ سیڑھیاں ہیں، قرب الہی کی منزلیں ہیں. قربتن اللہ، اللہ نہیں، اللہ کو چھوڑ کے نہیں، اللہ کی طرف. قربتن اللہ نہیں کہنا چاہتے، قربتن اللہ، اللہ کے لیے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے. روزے اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے. تو دنیا میں یہ اعمال ہے. والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح انسان کو بلند کرتا ہے. تو دنیا میں تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن آخرت میں یہ عبادتیں ہماری سیڑھیوں کی شکل اختیار کرے گی. اور یہاں ہم پڑھ رہے ہیں، وہاں آواز آئے گی اقرا و ارقا، اقرا و ارقا، پڑھتے جاؤ اور بلندی حاصل کرتے جاؤ. واسجد واقترب، سجدے کرتے جاؤ، قریب آتے جاؤ. تو یہ قربت وہاں معلوم ہوگی کہ مرنے کے بعد یہ سب سیڑھیاں بن جائیں گی اور اس سیڑھی سے گزرنا ہے آپ کو. اقرا و ارقا، قرات کرو اور بلندی حاصل کرو، قرات حاصل کرو اور بلندی پر پہنچو. یہ کیا ہے؟ عبادت سیڑھی کی شکل ہے، یہ حقیقت شکل ہے. اور عقائد باطن ہے، شے ہے، اور ہر چیز کا باطن ہوتا ہے. کوئی چیز ظاہر ایسی نہیں ہے
کوئی ظاہر ایسا نہیں جس کا کوئی باطن نہ ہو. اگر ظاہر ہے تو باطن ضرور ہوگا. ظاہر باطن کے نہ ہونے سے ظاہر ظاہر نہیں بنتا. ہر ظاہر اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب اس کا کوئی باطن ہو. باطن جس شے کا نہیں ہوتا اس کا ظاہر بھی نہیں ہوتا. نہ صرف عبادتوں میں بلکہ نام میں ہر چیز میں اسرار ہے، ہر چیز میں سر ہے، ہر چیز میں باطن ہے. عزیزان گرامی، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا نا کہ باطن کی حقیقتوں کو درک کرنے کے لیے عارف کی نگاہوں پہ سے پردے اٹھتے ہیں. عارف وہ دیکھتا ہے جو حکیم نہیں دیکھ سکتا، جو فلاسفر نہیں دیکھ سکتا، جو ایک منطقداں نہیں دیکھ سکتا، جو ایک سائنسداں نہیں دیکھ سکتا. سائنسداں ظاہر کو دیکھتا ہے، باطن کو نہیں دیکھ سکتا. فلسفی اور حکیم ایک حد تک جا سکتا ہے لیکن عارف کی منزلوں کو کوئی نہیں چھو سکتا. مقام عارف سب سے بلند ہے، عرفان کی منزلیں سب سے بلند ہے، معرفت کی منزلیں سب سے بلند ہے. کسی نے پوچھا امام سے کہ ابو القاسم کا باطن کیا ہے؟ ابو القاسم رسول اللہ کا جو لقب ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم کے ایک فرزند تھے قاسم، کہ جس کی وجہ سے نبی کریم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، یعنی قاسم کے بعد. یہ ظاہر ہے. کہا اس کا ایک باطن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب قسیم النار والجنہ ہے. امیر المومنین قسیم ہیں، جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، اور وہ قاسم ہیں. نبی کریم ان کے استاد تھے. جو استاد ہوتا ہے اس کا درجہ باپ کے برابر ہوتا ہے. علی ابن ابی طالب کا رشتہ نبی کریم سے ایک اعتبار سے فرزند اور بدری کا رشتہ ہے کہ نبی کریم کو جو رشتہ حاصل ہے وہ بدر کا رشتہ حاصل ہے. امیر المومنین کو جو رشتہ حاصل ہے وہ فرزند کا رشتہ حاصل ہے. تو گویا قاسم علی ہے، نبی ابو القاسم ہے. یہ نبی کی یہ امام کی بتائی ہوئی حکمت ہے جو باطن حقیقت شے ہے. تو اسی طرح سے ہر ظاہر کا باطن ہے. عبادتیں قیامت میں کام آنے والی ہیں اور یہ شکل اختیار کرے گی، متشکل ہوں گی، شکل پائے گی. جب مومن مرے گا تو 6 نورانی اشکال کو دیکھے گا، شکل ہائے نورانی کو دیکھے گا. ایک شکل نورانی داہنی طرف پائے گا، مرنے کے بعد ایک شکل نورانی بائیں طرف دیکھے گا. مومن اگر مرے گا، کافر نہیں، مومن اگر مرے گا تو داہنی جانب ایک نورانی شکل دیکھے گا، بائیں جانب ایک نورانی شکل دیکھے گا. ظاہری نگاہوں کے سامنے ایک نورانی شکل دیکھے گا اور پیچھے ایک نورانی شکل ہوگی، پائنتی ایک نورانی شکل ہوگی، سرانے ایک نورانی شکل ہوگی. 6 جہات میں 6 نورانی اشکال کا گھیرا ہوگا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان ہے، دنیا میں مومن کے لیے بھی کافر کے لیے بھی. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو سجدہ نہ کرنے کے باوجود بھی انہیں سزا مل جاتی ہے. یہ اس کی رحمانیت کا نتیجہ ہے. رمضان میں روزے نہ رہنے والوں کو بھی سزا مل جاتی ہے، یہ اس کی رحمانیت کا نتیجہ ہے. کافروں کو زمین میں پائی جانے والی نعمتیں مل جاتی ہیں، یہ اس کے رحمان ہونے کا نتیجہ ہے. لیکن اس کی صفت صرف رحمان نہیں، رحیم بھی ہے. وہ رحیم ہے تو صرف اور صرف مومنوں کو قیامت کے دن، یعنی مرنے کے بعد سوائے غضب کے اور کچھ نہیں ہوگا. آندھیاں ہوگی اور آندھیوں سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. ایک طوفان ہوگا اور اس طوفان سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. قیامت سے روکنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی. جب خدا غضبناک ہوگا تو اس غضب کو روکنے کی کسی میں جرأت نہیں ہوگی. مرسلین کانپیں گے، اولیاء سامنے نہیں آئیں گے. جس وقت باپ غصے میں آتا ہے تو کوئی شریف بیٹا اس کے سامنے نہیں آتا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے تو اس غضب کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا. وہی غضب کا نتیجہ ہے کہ زمین کا بنیاد خود بخود لپیٹا جائے گا. غضب الہی کے سامنے جب اللہ کا وجہ
لیکن پروردگار جب غضب میں آئے گا تو سورج کی چاند اور سورج کی قندیلیں گل ہو جائیں گی، پہاڑ روئی بن جائے گی، سختیاں ختم ہو جائیں گی، کوئی سامنے نہیں آ سکے گا، کسی کا روح نہیں چل سکے گا، ہر نور خاموش ہو جائے گا اس کے جلووں کے آگے۔ اسی کا نام قیامت ہے کہ اللہ غضبناک ہو جاتا ہے، اب کسی کو کوئی پناہ نہیں ہے، آواز آئے گی آج کس کی حکومت ہے، آواز دو، سوائے وہ بندوں کے جو دنیا میں لرزا کرتے تھے خوف الہیہ کے سامنے، وہی جرأت پیدا کر سکیں گے، پروردگار کے سامنے وہی آ سکیں گے کہ جو دنیا میں لرزا کرتے تھے نام لے کر۔ آپ کو میں نے بتایا کہ محمد عربی جنگ بدر میں خوف سے لرز رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، جب بھی اللہ مخاطب ہوتا تھا نبی لرزا کرتے تھے، لبیک کہنے سے پہلے ائمہ کی زبان خشک ہو جایا کرتی تھی، اور خانہ کعبہ کے پاس جب لبیک کہہ کے سارے مسلمان آسانی سے لبیک اللہم لبیک کہتے تھے تو کانپنے لگتے تھے امام۔ کتنے مرتبہ امام زین العابدین کو خانہ کعبہ کے پاس گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا، لبیک کہتے ہوئے ہونٹ کو لرزتے ہوئے دیکھا، زبان کو خشک ہوتے ہوئے دیکھا، ایسے سجدے کیے، ایسے اپنے آپ کو نیوڑا دیا بارگاہ میں، اور ایسی ذلت کے ساتھ گریا کیا کہ پروردگار میں تیرا حقیر مسکین، میں تیرا فقیر بندہ ہوں، اس طرح گر گڑا گیا اور کہا تو ہی ہے جو دینے والا۔ امام حسین عرفات کے میدان میں کیسے روتے، کیسے آنسو بہاتے ہیں دل کی طرف سے۔ یہ ہے عرفات، میدان عرفات، جہاں انسان اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کرے اور بارگاہ الہیہ میں توبہ کرے۔ عرفات اس میدان کا نام ہے جہاں آدم نے توبہ کیا، جہاں نوح نے توبہ کیا، جہاں خلیل نے توبہ کیا، جہاں کلیم نے توبہ کیا، جہاں مرسلین نے اپنی پیشانیوں کو ڈوڑا دیا اور خاک پر رکھ دیا بارگاہ الہیہ میں۔ اس میدان کا نام عرفات ہے، جہاں حسین ابن علی لرزتے ہیں اس میدان عرفات میں۔ لیکن جو اللہ کے سامنے لرزتا ہے وہ کسی طاقت کے آگے نہیں گھبرایا کرتا، وہ اتنا سلامت والا ہوتا ہے کہ شہنشاہیت اس سے ٹکراتی ہے تو زیر ہو جاتی ہے، نمرودیت ٹکراتی ہے تو پاش پاش ہو جاتی ہے، فرعونیت ٹکراتی ہے تو فرعونیت پاش پاش ہو جاتی ہے، یزیدیت پاش پاش ہو جاتی ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ عبادتیں ارتقاء کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے ہیں۔ قیامت غضبناک مقام کا نام ہے، تو مومن کے لیے صرف رحیم ہے اور کسی کے لیے رحیم۔ یہ نورانی چہرے کیا ہے؟ یہ نور کا احاطہ ہے، بس صرف مومن کے لیے ہے یہ رحمت، یہ کسی کے لیے بھی نہیں۔ یہ نورانی چہرے وحشت زدہ ماحول میں جہاں ہر چیز ڈرانے والی ہوگی، خوفناک ہوگی، اس لیے کہ جو خدا سے نہیں ڈرتا تھا وہ ہر ایک سے ڈرنے لگے گا، ورنہ یہ حشرات ڈرنے کے قابل نہیں ہے۔ جب محمد عربی کے ساتھی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہاں پر کچھ سانپ نظر آ رہے ہیں، کچھ بچھو نظر آ رہے ہیں، کچھ چیز، تو رسول نے کہا خاموش رہو، اگر ایمان ہے تو یہ کاٹیں گے نہیں، یہ ہم سے ڈریں گے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھی گھبرایا، نبی نہیں گھبرائے۔ مرنے کے بعد قبر میں دردناک اور اذیتناک جانور انسان کو ٹسائیں گے، وہ ضرور ڈرائیں گے لیکن مومن نہیں ڈرے گا، اس لیے کہ دنیا میں وہ کسی بچھو کے آگے نہیں جھکا ہے اور اس سے نہیں گھبرایا ہے، کسی طاقتور کی نگاہوں کے سامنے اس نے اپنی نگاہوں کو جھکایا نہیں ہے، بلکہ اصحاب اقتدار کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے بات کی ہے۔ فرعونیت سے ٹکرایا ہے، کبھی موسیٰ جھکے نہیں ہے فرعون کے آگے، جو جھک جائے پھر قیامت کے دن حشرات الارض سے ڈر جائے گا۔ تبھی تو خدا نے کہا کہ جو حشرات الارض سے ڈر جائے وہ خلیفۃ الارض نہیں بن سکتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد۔ یہ پورا فلسفہ حکمت الہیہ عرفان الہیہ ہے، منزل عرفان ہے، منزل قرب الہیہ ہے، قدرت الہیہ کا جلوہ۔ جیسے قریب پہنچتا ہے تابش نور پڑتی ہے، تو یہ عرفان مومن جب پڑتا ہے ایک طرف یہ نور، ایک طرف یہ نور، پورے نور کا جلوہ شش جہاد سے
کہیں ظلمت نہیں، کہیں اندھیرا نہیں قبر میں. تو اب وہ پوچھے گا یہ نورانی ذات کون سی ہے جو میرے داہنی طرف ہے؟ تو وہ کہے گا میں تمہاری نماز ہوں. تمہاری نماز اللہ کے پاس گئی نہیں ہے، تمہارے پاس نور بن کے پھیری ہوئی ہے. وہ کہے گا میں تمہاری نماز ہوں. بائیں طرف میں تمہاری زکات ہوں. بائیں طرف زکات، داہنی طرف نماز اور زکات، جس کی طرف اللہ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے کام لو. اور نماز انفرادی عبادت، زکات اجتماعی عبادت. انفرادی عبادت بھی رہے، اجتماعی عبادت. تو دو طرف دو چیزیں. سامنے جو نورانی مخلوق ہوگی اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ نورانی مخلوق کہے گی میں روزہ ہوں. اور پیچھے جو مخلوق ہوگی نورانی شکل ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں تمہارا حج و عمرہ ہوں جو تمہاری پیٹھ پہ تمہارے لیے نگہبان بناؤں. پائنتی جو نور ہوگا وہ پوچھے گا یہ پائنتی والا نور کون سا نور ہے؟ میرے کون سی نیکیاں تھی؟ تو آواز آئے گی جو تم نے خدمت خلق کی تھی، ان پیروں سے جو تم نے خدمت خلق کی تھی، وہ خدمت خلق کا نور نورانی مخلوق پائنتی ہوگی. اور سرانے جو نور ہوگا وہ سب سے زیادہ نورانی ہوگا. جب یہ سب سے زیادہ نورانی نور کو دیکھے گا تو پوچھے گا یہ کون سا نور ہے؟ اور یہ سارے پانچوں نور پوچھیں گے یہ ہم سے زیادہ روشن کون ہے؟ تو آواز آئے گی یہ ولایت کا نور ہے. صلوات پڑھے محمد. یہ خوش کرنے والی جو ہے یہ روایت نہیں سنا رہا ہوں، یہ حقیقی روایت ہے کہ بعض لوگوں سے ڈر کے سناتے ہیں نئی نئی چیزیں کر کے. یہ وہ نہیں ہے. یہ نماز، یہ روزہ، یہ سب نورانی ہے، لیکن ان کے پاس جو نور آیا ہے وہ ولایت کی وجہ سے نور آیا ہے. کیونکہ نماز ولایت کے سائے میں پڑھی گئی تھی، روزہ ولایت کے سائے میں رکھا گیا تھا، حج ولایت کے سائے میں ہوا تھا، زکات ولایت کے سائے میں ہوا تھا، اور یہ خدمت خلق ولایت کے سائے. ولایت سرپرستی کرے گی سارے اعمال کی. کب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں غلط چیزیں سناؤ؟ کب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حقائق نہیں سننا چاہتے؟ یہ لوگ خود ڈرتے ہیں تبلیغ والے، یہ خود ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں چوری ہوتی ہے اور ان کا دل صاف نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ہم مجمع سے ڈرتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ مجمع کوئی مخالف نہ ہو جائے، میری کسی بات کو پکڑ کر میری شخصیت کا قتل نہ کر دے. یہ آپ ڈر رہے ہیں. مجمع تو خود آ کر یہ کہہ رہا ہے ہم تو حق سننے کے لیے آئے ہیں. اگر باطل سننا ہوتا تو ہم تمہارے ممبر کے نیچے کیوں آتے؟ کسی بھی ٹانگے والے اور رکشے والے کے پاس جا کر اس کی خرافات اور بکواس سن لیتے. ہم حقائق سننے کے لیے آئے ہیں، بکواس سننے. جب مجمع خود سے یہ کہتا ہے کہ ہم حقائق سننا چاہتے ہیں تو تمہیں خوف کیوں ہو رہا ہے؟ تو آواز آئی الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. یہاں پر اللہ کہ جو لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں مگر اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. اس لیے کہ تبلیغ میں خوف ہوتا ہے. خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ اپنی شخصیت کے ضائع ہو جانے کا خوف، کسی بات کے پکڑے جانے کا خوف، شخصیت کی تباہی کا خوف، نفس پرستی کا خوف. تو بھائی کچھ مت گھبراؤ، بلکہ اللہ سے ڈرو. اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو ڈرنے کے قابل ہو. کوئی چیز ایسی نہیں جس سے خوف کھایا جائے. اس لیے کہ کوئی چیز ہیبت ناک نہیں ہے، ہر ہیبت اسی کا عکس ہے. وہ ہیبت دے تو چیز ہیبت ناک ہوگی، ورنہ جسے وہ ہیبت نہ دے وہ ہیبت ناک نہیں ہو سکتی. جس طرح سے جس کو اللہ علم نہ دے وہ عالم نہیں بن سکتا. یہ حقیقت ہے عزیزان گرامی، اسی کا نام عرفان ہے.
انہی حقیقتوں کے سمجھنے کا نام عرفان ہے کہ عارف باطنی حقیقت کو دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ سب کچھ ملنے والا اللہ کی بارگاہ سے، اگر اللہ نے نہیں دیا ہے تو اس کے پاس آیا کہاں سے؟ وہ باطل سے اس لیے خوفزدہ نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ باطل کو اللہ نے قدرت نہیں دی ہے تو پھر اس کے پاس قدرت آئی کہاں سے؟ وہ کہتا ہے میں اس سے ڈروں گا نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس جو طاقت ہے وہ ایک پھگا ہے جو کھلا ہوا، جس سے دوسرے لوگ ڈرتے ہیں، ہم نہیں ڈرتے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے۔ کیا کہنا؟ وہ جانتا ہے عارف کہ جس کسی کے پاس بھی طاقت آتی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جو اللہ والا ہے اس سے خوف کھاؤ، مومن سے ڈرو، اس کی فریادوں سے ڈرو، اس کی بددعا سے ڈرو، اس کی نفرین سے ڈرو، مومن کی آہ سے ڈرو، مظلوم کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ جب مظلوم آہ کرتا ہے تو سیدھے بارگاہ الہیہ میں پہنچ جاتی ہے۔ امیر المومنین اسی لیے کہتے ہیں چاہے میری نظر میں کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، دنیا کا کوئی طاقتور میری نگاہوں میں ذلیل ہے، کمزور ہے، اور دنیا کا کتنا ہی کمزور انسان جس کے پاس حق ہے وہ دنیا کی نظر میں کمزور ہوگا، میرے نزدیک وہ قوی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس جو قوت ہے وہ نور الہی سے آئی ہے، قدرت الہیہ کا جلوہ ہے جو اس کے ایمان کی وجہ سے اسے حاصل ہوا ہے، لہذا اس کے پیچھے اللہ ہے، جس کے پیچھے اللہ ہے اس سے ڈرو، جس کے پیچھے شیطان ہے اس سے مت ڈرو، اس لیے کہ شیطان خود ڈرنے والی چیز کا نام ہے، وہ ڈرا نہیں سکتا، جو ڈر جاتا ہے اسی کو شیطان کہا جاتا ہے، اور جو نہیں ڈرتا ہے وہی انبیاء ہوتے ہیں، وہی مرسلین ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، جب یہ حقیقت کے جلوے سامنے آ جاتے ہیں تب عمل کا میدان بتاتا ہے کہ ان کا ایمان کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ تو میں تو کہہ سکتا ہوں یہ ساری باتیں، اس لیے کہ مجھے کسی نے امتحان نہیں لیا، ہاں مقام امتحان میں مجھے پرکھا جائے گا جب طاقتور میرے سامنے آئیں گے، جس وقت جو ہے غیر خدا کی طاقت سامنے آئے گی اس وقت میرے ایمان کا امتحان ہوگا، معلوم ہوگا کہ بولنے والے کتنے ہیں، ایمان رکھنے والے کتنے ہیں۔ مدینے میں سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکتے، کسی کے سامنے نہیں جھکتے، لیکن جب حکم آیا تھا بیعت کا سب پیچھے ہٹ گئے۔ خاندان اہل بیت کی فرد حسین ابن علی خاندان اہل بیت کو لے کے چلے، یہ عرفان کی بلندیاں، آنکھوں پہ سے پردے اٹھ چکے تھے۔ عزیزان گرامی، آنکھوں پہ سے پردے اٹھ چکے تھے اور ساری چیزیں سامنے آ چکی تھی، قدرت الہیہ کا مشاہدہ کر رہے تھے، طاقتوروں کو کمزور دیکھ رہے تھے۔ ورنہ کون ہے جو طاقت کو دیکھ کے گھبرا نہ جائے؟ کہتے ہیں آپ کیوں ڈر رہے تھے؟ کیا دیکھے نہیں کتنے لوگ ماننے کے لیے آئے تھے، کثرت دیکھ رہے تھے نا، طاقت دیکھ رہے تھے اس لیے ڈر گئے۔ وہ لوگ اس لیے زیادہ ہو کے آ رہے تھے تاکہ صرف ڈرا کے انہیں واپس کر دے، ورنہ لڑنا تو ان کے لیے شرمندگی ہے، لڑنے کا مطلب ہے کہ وہ زیر ہو گئے۔ 72 سے 6000 نے جب پہلی مرتبہ لڑنے کا اعلان کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمزور پڑ گئے کہ لڑنا پڑا۔ ان کی طاقت کو دیکھ کے وہ گھبرائے نہیں، یہ ان کی جیت ہو گئی۔ لڑنے سے پہلے حسین جیت گئے تھے، لڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں پوچھتا ہوں، وقت نہیں ہے عزیزہ کربلا سمجھائے، کربلا بہت راز ہے، اس لیے کہ کربلا ایک انسان کی معراج نہیں ہے بلکہ اجتماعی معراج۔ حسین خود معراج پہ نہیں پہنچے بلکہ ملت کو لے کے معراج کی سلوات پڑھے محمد۔ خود تو جانا آسان ہے، اتنا ہلکا ہو انسان کے خود چلا جائے، لیکن اتنی طاقت اس کے اندر ہو کہ اتنی طاقت کو لے کے اٹھے، وہ سواری کتنی طاقتور ہوگی کہ جو اتنی طاقت کو لے کے اٹھے۔ ایک نہیں 72 نفوس کو لے کے حسین اٹھ رہے تھے اور باطل کو کمزور سمجھ رہے تھے۔ اتنا بڑا لشکر، حسین کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا،
اچھا حسین نہیں گھبرائے، علی اکبر گھبرا جاتے، قاسم گھبرا جاتے، بچے گھبرا جاتے، خواتین کا دل لرز جاتا، اتنے لوگ ہیں، میرا بچہ کیسے لڑے گا ان سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کی نگاہوں میں سے بھی پردے اٹھ چکے تھے. جو عارف ربانی نہ ہو اس خاتون کو حسین ساتھ لے کے نہیں آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین اپنی تربیت کے نمونوں کی نمائش کے لیے آئے تھے. پہچانو زینب کون ہے، ام کلثوم کون ہے، آؤ دنیا دیکھو سکینہ کا صبر کتنا ہے، قاسم کا جلوہ دیکھو، عشق موت دیکھو قاسم کا، آؤ دنیا مشاہدہ. تربیت حسین نے کربلا میں لا کے نہیں کی تھی، تربیت یافتہ لوگوں کو لے کے آئے تھے. جو نہیں آئے تھے انہیں خط لکھ کے بلایا تھا، وہی لوگ آئے اور یہاں پر مقام امتحان. جو پڑھے نہیں وہ امتحان نہیں دے سکتے. مقام امتحان تو ان کو لایا جائے گا جنہوں نے پڑھا ہے، جو پڑھے نہیں انہیں امتحان میں بٹھایا نہیں جائے گا. حسین امتحان میں بٹھا رہے تھے تو پڑھا کے لائے تھے، پڑھا کے لائے تھے. جب راہ کوفے میں جب امام حسین کا قافلہ چل رہا تھا اور نیند آ گئی تھوڑی دیر کے لیے، اور نیند سے اٹھے امام حسین تو کہتے ہیں فوری نیند سے اٹھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آواز کے سنتے ہی جناب علی اکبر قریب آ کے پوچھے بابا کیا کوئی حادثہ ہو گیا، کیا کوئی واقعہ درپیش آ گیا؟ اس لیے کہ انا للہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کے موت کی اطلاع ملتی ہے. کیا کوئی حادثہ پیش آ گیا؟ تو امام حسین کہتے بیٹا میں نے ابھی خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اس کاروان کے پیچھے موت آ رہی ہے اور موت ہمارے کاروان کو ڈھکیل رہی ہے، ہم موت کی سمت آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی ہم سب شہید ہو جانے والے. یہ خواب بالکل اس خواب کی طرح تھا جو خلیل نے دیکھا تھا اپنی خواب میں کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ بابا آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کو کر جائیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. آپ کو جو امتحان کے لیے کہا گیا ہے آپ کر گزریے. یہی جواب، یہی خواب وہ خلیل کا خواب تھا، وہ اسماعیل کا جواب تھا. یہ خلیل کربلا کا خواب تھا، یہ اسماعیل کربلا کا جواب تھا کہ بابا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ سننا تھا کہ حسین کی باتیں کھل گئی. امام حسین خوش ہو گئے کہ ہاں ایسے دلاوروں کو لے کے حسین جا رہے ہیں. کہا بیٹا میں کیا انعام دوں تمہیں؟ کہا جزاک اللہ، اللہ تمہیں انعام دے گا، وہ بہترین انعام دینے والا، میں کیا تمہیں انعام دے سکتا ہوں اس جملے پر. اولسنا علی الحق. تیور دیکھیے موت کے مقابلے میں کم ہمتی نہیں. یہ حوصلہ دیکھا حسین خوش ہو گئے، بس علی اکبر کافی. پورا میدان کربلا جیتا جا سکتا ہے ایک علی اکبر، لیکن حسین ایک علی اکبر کو نہیں کئی علی اور بھی لے کے آئے تھے. وہ بخیل ہوتے ہیں جو صرف ایک علی کو لے کے آتے ہیں. حسین اتنے سخی تھے کہ کسی علی کو کہیں پر نہیں چھوڑا، جتنے علی تھے ان سارے علی کو لے کے آئے. علی اوسط بھی کربلا میں ملیں گے، علی اصغر بھی ملیں گے، علی اکبر بھی ملیں گے. شیخ مفید نے لکھا کہ علی اکبر جسے ہم کہتے ہیں جس کی ماں کا نام لیلا ہے، یہ علی اکبر کا سن کربلا میں 19 سال کا تھا. شیخ مفید نے ارشاد میں لکھا کہ علی اکبر جسے ہم علی اکبر کہتے ہیں وہ در حقیقت علی اوسط ہے، علی اصغر کے مقابلے میں. کربلا میں شہید ہونے والے علی اکبر ہیں، ورنہ امام زین العابدین علی اکبر تھے. حقیقت میں علی اکبر زین العابدین، 3 علی تھے امام کے پاس. ایک کا نام تھا علی اکبر، ایک کا نام تھا علی اوسط، ایک کا نام تھا علی اصغر. لیکن چونکہ 2 علی شہید ہوئے ہیں کربلا میں، تو علی اصغر کے مقابلے میں علی اوسط کو علی اکبر کہا گیا. یہی علی اکبر ہے جنہوں نے کہا تھا
ولسنا علی الحق، یہ امام زین العابدین نے نہیں، یہ علی اکبر نے کہا تھا، جنہوں نے کربلا کے میدان میں جان شہادت سے سیراب ہوئے۔ علی جب میدان جنگ میں 10ویں محرم کی صبح جب قافلہ اور اصحاب کی قربانیاں، انصار کی قربانیاں شروع ہوئی تو مقتل کہتا ہے سب سے پہلے بنی ہاشم کا سب سے پہلے علی اکبر آئے۔ بنی ہاشم کی فہرست شروع ہونے کا بس انتظار تھا کہ حسین نے پہلے اپنے نذرانے کو پیش کیا، سر پر نانا رسول اللہ کا امامہ باندھا اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار اب میں تیری بارگاہ میں اس فرزند کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کا مشابہ تھا۔ جب کبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا مشتاق ہوتا تھا، تیرے حبیب کی زیارت کا مشتاق ہوتا تو میں علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ قربانی دینے سے پہلے امام حسین کہہ رہے ہیں پروردگار میں وہ قربانی نہیں دے رہا ہوں جسے میں عزیز نہیں رکھتا، تو جانتا ہے کہ میں علی اکبر کو کتنا چاہتا ہوں، لیکن پروردگار تیری محبت کے سامنے علی اکبر کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ کہہ کے علی اکبر کو رخصت کیا۔ علی اکبر میدان جنگ میں گئے۔ مقتل کے جملے ہے کہ علی اکبر میدان سے لڑ کے پھر باپ کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے بابا یا ابتی قد قتلنی قد قتل عطشانی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے اور لوہا گرم ہو چکا ہے، لوہا گرم ہو چکا ہے، پیاس سے جان نڈھال ہو چکی ہے۔ تو امام حسین نے سر چکا کے شاید یہ کہا او میرے لال، دشت بلا میں میں تمہیں کیسے سیراب کر سکتا ہوں، جاؤ دادا علی مرتضیٰ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ علی اکبر علیہ السلام اب جو میدان جنگ میں گئے تو مقتل کہتا علی اکبر واپس نہیں آئے، بلکہ شہادت کا نذرانہ پیش کیے اور اس کے بعد علی اکبر لڑتے لڑتے گھوڑے سے زمین پر آئے۔ زمین پر آنے کے باوجود بھی اتنے وار پڑے کہ مرہ نے ایک مرتبہ پیچھے سے ایک نیزہ ایسے مارا کہ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے اور آنے کے بعد اتنے وار لگے کہ زخموں سے چور ہو کے زمین پہ گرے کہ پیچھے نیزہ سینے پہ نیزہ۔ علی اکبر زمین کربلا پہ پہنچے اور حسین کو آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ امام حسین نے کہا بیٹا آنکھوں کی روشنی سلب ہو چکی۔ اس طرح سے حسین علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے اور علی اکبر علیہ السلام کے سامنے گڑیل جوان زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ حسین کی نگاہوں کے سامنے علی اکبر دنیا سے گزر گئے۔ بنی ہاشم کو آواز دی اے جوانوں آؤ، بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا۔ جب بنی ہاشم کے جوانوں کے سہارے لاشا علی اکبر کا خیمے میں آیا اور ماں کو خبر دی گئی، خودیوں کو اطلاع دی گئی کہ علی اکبر آئے ہیں۔ تو ماں غریب آئی، پھوپھیاں غریب آئی۔ یہی وہ پہلا لاشا تھا بنی ہاشم کا کہ جب خیمے میں آیا تو زینب، ام کلثوم، ام فروا، ام روام ساری بیویوں نے گھیر لیا۔ وہ محمد والیہ کی صداؤں سے زمین کربلا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم
پروردگارا ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفایات فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان دین دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، ان کے ناپاک قدموں کو مقدس سرزمین سے دور فرما، جنت البقیع کی تعمیر فرما، مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، منجی عالم بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، دنیا کو امن و امان سے بھر دے، پروردگارا ظہور میں تعجیل در تعجیل فرما، بیداری اسلامی کی لہر کو ظہور حجت سے جوڑ دے۔ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ کل 7 محرم سے 9 محرم تک یہی مجالس علی لاج میں 10 بجے شب منعقد کی جا رہی ہیں۔ آپ حضرات غائبین کو اطلاع دیں کہ یہ مجالس یہاں نہیں ہوں گی، یہی مجلسیں علی لاج میں کل سے منعقد کی جائیں گی۔ آپ حضرات شرکت فرمائیں۔ ماتم حسین۔